ہوتی ہے، چاہے وہ دقیق انداز میں ہی کیوں نہیں نکل رہی۔ ایک اور موقع کی بات ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگل میں کھڑا ہوں اور میں نے دیکھا ایک بکری ہے، کیا میں اسے پکڑ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یا تو لے جائے گا یا تیرا کوئی بھائی مسلمان لے جائے گا یا بھیڑیا کھا جائے گا۔ اشارہ کیا تو اسے پکڑ لے۔ وہ دوسرا سوال کرتا ہے کہ اونٹ اگر ہے جنگل میں، پھر آپ نے غصے کا اظہار فرمایا، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سوال پر غصے کا اظہار نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے خفگی فرمائی تھوڑی سی، کیوں؟ اس بنیاد پہ کہ اس نے آپ کے الفاظ مبارکہ پہ غور نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ غور کرنی چاہیے، اس میں جو بات نکلتی ہے وہ قابل اعتبار ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا نا، یا تو لے جائے گا یا تیرا ساتھی بھائی لے جائے گا کوئی، یا بھیڑیا کھا جائے گا۔ اور اونٹ کو بھیڑیا کھا سکتا ہے؟ اونٹ کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا اگر جنگل میں پھرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے پاس مشق بھی ہے، اس کے جوتے بھی ہیں، اور وہ گھاس بھی چرتا رہے گا درختوں پر، مالک آئے گا وہ خود پکڑ لے گا، تجھے کیا اس سے سروکار؟ تو اس میں اشارہ یہی دیا ہے کہ میرے الفاظ پہ غور کرنی چاہیے، اس میں سے ایک مسئلہ نکل رہا ہے۔ بات آئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ توجہ اور تفکیر کی، تو ایک اور دو متضاد باتیں نظرتی ہیں، ان کا حل بھی ایک موجود ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص گناہ کے کام کرتا ہے، اتنے گناہ کے کام کرتا ہے کہ وہ جہنم کے قریب پہنچ چکا ہے۔ آخر میں وہ نیکی کے کام کرنے شروع کر دیتا ہے تو وہ بہشت میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی نیکی کے کام کر رہا ہے، بڑا زاہد ہے، عابد ہے، صدقے خیراتیں کرتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، آخر میں وہ بدکرداری کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، معصیت کرتا ہے اور جہنم میں جاتا ہے۔ اب یہ حدیث صحیح موجود ہے، قرآن مقدس ہمیں یہ رہنمائی فرماتا ہے کہ جو صحیح راہ پہ چل رہے ہیں اللہ ان کو اور ہدایت دیتا ہے، والذین اہتدوا زادہم ھدی۔ تو جو ہدایت پہ چل رہا ہے اس کو تو ہدایت ملنی چاہیے، آخر میں اس کو خرابی کیوں مل گئی؟ زادہم ھدی ہونا چاہیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو ہمارے راستے پہ چل رہے ہیں ہم ان کو مزید راستہ سجھاتے ہیں، وہ اور صحیح راستے پہ چلتا ہے۔ تو ان دو باتوں کے درمیان تطبیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ ایک روایت آتی ہے، اس کے تذکرے میں جو میں نے روایت بیان کی کہ ایک شخص گناہ کے کام کرتا ہے فیما یبدو للناس، لوگوں کی نظر میں، اور ایک شخص نیکی کے کام کرتا ہے فیما یبدو للناس، لوگوں کی نظر میں۔ اللہ کو معلوم ہے اس کے اندر کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں ایسی نہیں ہیں کہ اس کو زیادہ مہدا ملے، یہ خوبیاں ملیں۔ اس کی جو نیکیاں بظاہر ہیں اس میں یا شرک موجود ہے، یا ریا موجود ہے، یا ایذا موجود ہے، یا حرام خوری موجود ہے، اس طرح کی کوئی خرابی موجود ہے، اللہ کو معلوم ہے، اس لیے آخر میں کھل کے وہ بدکرداری کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی جرائم کر رہا ہے لیکن دل میں اس کے کسک ہے، پریشانی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، ندامت ہے، فیما یبدو للناس، وہ گناہ کے کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے کہ اس کو ہدایت ملنی چاہیے کیونکہ نادم اندر سے۔ تو فیما یبدو للناس کا فرمود ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات کو واضح کر دیتا ہے کہ اس کو آخر میں پھر وہ ہدایت یا آخر میں خرابی کیوں اللہ دے دیتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، ورنہ اللہ کے قانون اور ضابطوں میں خرابی نہیں ہوتی۔ استدلال کے حوالے سے ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب لائے ہیں کہ قلیل رضا اور کثیر رضا، 2 سال کے اندر بچے کے لیے حرمت رضا ثابت کر دیتا ہے، چاہے ایک گھونٹ معدے میں گئی ہے،
2 گھونٹ گئی ہیں معدے میں چلی جائے، غذا بن جائے، قلیل ہے یا کثیر ہے، تو وہ اس کے لیے حرمت رضا، یعنی وہ ماں بن جائے گی، اور اس کی وجہ سے سارے قرابت